اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک تو بنیادی طور پہ جو سوال میں چاہ رہا تھا اس میں فتوحات پہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر اس کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کہہ دینا روا روی میں بہت آسان ہے. 22 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلامی اسٹیٹ کو، فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کو آپ نے ایکسپینڈ کیا اور ایکسپینڈ کر کے پھر اس پہ گرپ رکھی، کنٹرول اینڈ کمانڈ، وہ جو ابھی ہم انٹیلیجنس کی بات کر رہے تھے. اور تیسری بات یہ کہ پھر اس میں ظاہر ہے چونکہ غیر مسلموں کی ایک تعداد تھی، ان کے ساتھ جو آپ نے حسن سلوک اختیار کیا ہے اور ریٹیلیٹ نہیں کیا انہوں نے کسی بھی حوالے سے، کمال تو بات یہ ہے نا، ذرا اس کے بارے میں بتائیے. جی بالکل، یہ دونوں فیکٹرز ایکچولی جنید سے جڑے ہوئے ہیں، یہ جڑی ہوئی حقیقتیں ہیں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست وسیع ہو گئی. اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق کی توجہ صرف انٹرنل ایڈمنسٹریشن پر ہی نہیں تھی، اسلامی ریاست کے فروغ اور اسلامی جو نظام تھا، اسلام کا جو پیغام تھا، اس کے ابلاغ پر بھی آپ کی توجہ تھی. کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں جو ارد گرد کی ریاستیں تھیں، جیسے سلطنت روم ہے، کیسر و کسریٰ کے نظام تھے، وہ سارے کے سارے غیر انسانی اصولوں پہ استوار تھے، ظلم و ستم پر استوار تھے. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ فتوحات جہاں جہاں ہوتی گئیں وہاں پبلک کی طرف سے کوئی ریئیکشن سامنے، ریزسٹنس سامنے نہیں آئی. ایگزیکٹلی ریزسٹنس جو تھی اہل اقتدار کی طرف سے تھی، سرداروں کی طرف سے تھی، جو مفادات کے لیے لڑ رہے تھے ان کی طرف سے تھی. عوام الناس نے تو اس آنے والے یہ جو اسلام کے نمائندہ لوگ تھے ان کو تو ویلکم کیا. اچھا، یہ حضرت عمر فاروق نے اتنے منظم انداز سے یہ سارا سسٹم کر کیسے دیا اور اسلامی ریاست اتنی آپ کے دور میں فروغ پذیر کیسے ہوگی؟ اتنی فتوحات آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک فتوحات کا جو ہے آپ کا دائرہ پھیلا ہوا تھا، سنٹرل ایشیا تک، پاکستان تک، عرب کے دور دراز علاقوں تک. اس کا سبب یہ تھا کہ ایک پورا منظم ملٹری سسٹم آپ نے اسٹیبلش کیا. جب بحرین میں آپ نے حاکم مقرر کیا حضرت ابو ہریرہ کو اور وہ واپس آئے تو وہ 5 لاکھ درہم محصولات لے کے آئے. جب انہوں نے آ کے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا اتنی زیادہ رقم آپ لے کے آئے ہیں، اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے شورا کا اجلاس بلایا، شورا میں ڈسکس ہوا اور ڈسکس ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ رقم فوج کا نظام قائم کرنے پہ خرچ کی جائے. وہاں سے آپ نے ایک باقاعدہ جو ایک ڈاکومنٹڈ اور ویل آرگنائزڈ آرمی کا جو سسٹم تھا اس کا آغاز کیا. اچھا، جو آرمی کا نظام آپ نے قائم کیا اس میں کچھ ایسی فوج تھی جو مستقل تھی، ٹھیک ہے، کچھ ایسے تھے جو والنٹیئر تھے، ٹھیک ہے. ان کے لیے جتنا اسلحہ تھا، ان کے گھوڑوں کے لیے چراگاہیں، ہر چیز کا تعین کیا گیا. فوج کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئیں. آپ نے جہاں جہاں اسلامی ریاست فروغ پذیر ہو رہی تھی، پھیل رہی تھی، وہاں پر اس کے لیے چھاونیاں قائم کی، فوجوں کے لیے بیرکیں قائم کی. اب یہ منظم جو نظام جو آ گیا فوج کا، اس سے کیا ہوا؟ جہاں کہیں ضرورت پڑتی تھی وہاں پہ تربیت یافتہ، مسلح، ضروری سامان سے لیس فوج تیار ہوتی تھی اور وہ ان مہمات کی کامیابی کو اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں دا ہسٹری آف دی ڈکلائن اینڈ دی فال آف دی رومن امپائر میں ایڈورڈ گبن جو مطلب کہتا ہے وہ دیکھیں کیسی کم، اور یہ ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ عمر جرأت و ایثار کا مجسم پیکر تھے. ان کی حکمت عملی کی وجہ سے سلطنت اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوا، وسیع تر ہوتا گیا. ان کی شخصیت نہایت سادہ تھی، پانی کا مشروب پیتے، کھجوریں ان کی خوراک تھی، جو کی روٹی کھاتے. ان کے لباس میں 12 سوراخ تھے. مطلب دیکھیے اور کمال آگے کہتے ہیں کہ محلے کی مسحریوں پر نہیں سوتے تھے، مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر غریبوں اور مسافروں کے ساتھ. کیا کمال بات ہے جی، بتائیے. یہی چیز تو انہوں نے اپنے اموال کے لیے قائم کی. لیٹسٹ آپ مائیکل ہارٹ کو دیکھیں جس نے دی 100 لکھی تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں پاک رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملت اسلامیہ سے جس شخصیت کو چنا وہ عمر فاروق ہیں. دوسری بڑی شخصیت انہوں نے مائیکل ہارٹ نے عمر فاروق کو چنا. تو عمر فاروق وہ شخصیت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوے نظام کو استحکام دیا، اس میں وسعت دی، اور پھر وہ وسعت آنے والے زمانے میں بڑھتی چلی گئی.